پاکستان نے امریکہ اور ایران کو جنگ بندی کا جامع منصوبہ دے دیا۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے جامع منصوبہ پیش کیا۔ دونوں ملک غور کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی رات بھر رابطے میں رہے۔ ممکنہ معاہدے کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا گیا۔ منصوبے کو آج ہی منظور کیا جانا ضروری ہے۔ پاکستان کا پیش کردہ فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور پھر مستقل معاہدہ ہوگا۔ جنگ بندی کے فوری نفاذ اور آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز بھی شامل۔ معاہدے میں 45 روزہ جنگ بندی بھی زیر غور ہے۔ ایران کے سینئر عہدیدار نے پاکستان کی جانب سے فوری جنگ بندی تجاویز کا مسودہ ملنے کی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان کی جانب سے ملنے والے مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران فیصلے کے لیے کسی ڈیڈ لائن یا دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ تہران عارضی جنگ بندی کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھولے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ مستقل جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہم کی آخری کوشش 45 روز کے لیے جنگ بندی کی امیدیں۔ ثالثوں نے ایران امریکہ معاہدے کے لیے جد و جہد تیز کر دی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پاکستان، مصر اور ترکیہ کی ایران کو مذاکرات کے لیے منانے کی کوششیں، تینوں ملک سرگرم ہیں۔ علاقائی ثالثوں کے گروپ کی ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت۔ ثالث 2 مراحل پر مشتمل ڈیل کی شرائط پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی اور دوسرا مرحلہ جنگ کے خاتمے پر ایک معاہدہ ہوگا۔ مذاکرات کے لیے اضافی وقت درکار ہوا تو جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ دھمکیاں کام نہ آئیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گالیوں پر اتر آئے۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف بیہودہ الفاظ کا استعمال۔ ٹرمپ نے ڈیل کا امکان ظاہر کیا، ساتھ میں دھمکی بھی دے ڈالی۔ کہا ایران کو ایسٹر ٹائم کے مطابق منگل رات 8 بجے تک کی مہلت ہے۔ منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھول دو ورنہ تم جہنم جیسی صورتحال میں زندگی گزارو گے۔ اگر ایران معاہدہ نہیں کرتا تو میں ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہوں۔ معاہدہ کرو نہیں تو تباہی پھیلا دوں گا۔ آج ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے ایرانی مظاہرین اور کردوں کو بہت سے ہتھیار بھیجے۔ میرا خیال ہے کردوں نے ہتھیار اپنے پاس رکھ لیے۔ نیٹو کاغذی شعر ہے۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن مسترد کر دی۔ پہلے نقصانات کا معاوضہ دو، پھر آبنائے ہرمز کھلے گی۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایران نے 2 ٹوک پیغام میں کہا نقصانات کا معاوضہ لیے بغیر آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی بندش پر سول انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکی دی۔ ٹرمپ نے مایوسی اور غصے کی وجہ سے فحش الفاظ کا سہارا لیا۔ ایران کی استقامت اور مزاحمت نے ٹرمپ کو پاگل پن کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے۔ پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے سربراہ ماجد خادمی شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے میجر جنرل ماجد خادمی کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق میجر جنرل ماجد خادمی آج صبح امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ is a reflection of the enduring, historic, fraternal relationship between Pakistan and Turkey, one that transcends formal diplomacy and is rooted in shared history, mutual respect, and common values. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان عدالتی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب۔ کہا MOU دونوں ملکوں میں آئینی گورننس اور بنیادی حقوق کے لیے اہم ہے۔
آج کا MOU محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، دونوں ممالک عدلیہ کو مل کر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ عدالتی کارروائی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے ترکیہ ایک مثال ہے۔ متحدہ عرب امارات کی خرفکان بندرگاہ پر میزائل کا ملبہ گرنے کا معاملہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اماراتی بندرگاہ پر حملے میں پاکستانی شہریوں کے زخمی ہونے پر اظہار تشویش، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اماراتی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، خطے میں تحمل اور کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں، اپنے شہریوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے لیے اماراتی حکام سے رابطے میں ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی جنوبی تہران پر شدید بمباری، حملوں میں 10 بچوں سمیت 34 ایرانی جامع شہادت نوش کر گئے، ان میں بھی 5 شہادتیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق صوبہ بوشہر میں بڑا جوہری بجلی گھر بھی واقع ہے۔ علاقے میں مسلسل حملوں کے باعث مقامی اور علاقائی سطح پر شدید تشویش، کہیں چرنوبل پلانٹ جیسا کوئی بڑا سانحہ جنم نہ لے۔ ایران کے شہر اہواز میں بھی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، ملک بھر میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہو گیا۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 97ویں لہر دشمن پر حاوی، اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھار، ایران کا تگڑا جوابی وار، اسرائیل پر میزائل داغ دیے، ایرانی حملوں کے نتیجے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ایران کا متعدد اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے اور 25 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ اردن نے بھی اپنی فضائی حدود میں ایران کے 2 میزائل اور 2 ڈرون مار گرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم کچھ مقامات پر مالی نقصان ضرور پہنچا ہے۔ ایران نے خطے میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانے پر رکھ لیا۔ خلیج فارس اور ملحقہ علاقوں میں متعدد امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں محمد الاحمد بحری اڈے کے قریب موجود امریکی کمانڈرز کے اجتماع کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات کی جبل علی بندرگاہ کے چینل میں موجود کنگ ڈاؤ سٹار نامی اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا، جہاز میں آگ لگ گئی، 25 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ میری موٹر سائیکل ہے، ادھر ارسلان اکبر کے نام پہ ہے، تو میں نے ارسلان سے ضرور خریدی ہوگی، میں نے جا کے اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرانا ہے۔ اس ٹرانسفر کرانے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹرانسفر فی ہوتی ہے 500 روپے، وہ ایگزیمپٹ کر دی ہے، مفت کر دی ہے، اور ہمارے ایکسائز کے دفتر صبح 8 بجے سے سارے صوبے میں رات کو 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ سندھ میں موٹر سائیکل مالکان کو سبسڈی دینی شروع کر دی ہے۔ موٹر سائیکل جس کے نام پر ہوگی اسے 2000 روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس ختم کر دی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے موٹر سائیکل خریدی ہے تو اپنے نام ٹرانسفر کروائیں۔ ٹارگیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈی پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ وفاق نے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات دیے۔ دفاتر ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ پنجاب کے بے بس کینسر کے مریضوں کی شفا کا سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سپر سپیڈ نے کینسر اسپتال کی تعمیر کو جنگی بنیادوں پر تیز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا NSICT&R کے مختلف شعبوں کا دورہ، پروگریس پر اظہار تشکر۔ مریم نواز نے مرکزی داخلی ہال، ریڈیولوجی، میموگرافی سویٹ، CT اسکین روم کا جائزہ لیا۔ مریم نواز شریف کا اسپتال کے ڈین، ڈائریکٹر اور دیگر اسامیوں پر بہترین پروفیشنلز تعینات کرنے کا حکم۔ آپ سے خیبر پختونخوا کے عوام بالخصوص اور پورا پاکستان بالعموم یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے جنازوں میں شرکت کیوں نہیں کی؟ جیسے آپ کے لیڈر بھی جنازوں میں جاتے ہوئے وہ کتراتے تھے، وہ اپنے قریبی دوست نعیم الحق کے جنازے میں بھی نہیں گئے بلکہ کسی دوست کے جنازے میں اس نے شرکت نہیں کی۔ کیا یہ اس کی کنٹینیویشن ہے؟ آپ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادتوں میں نہیں جاتے؟
बनू के अवाम आज आपके वहां के तमाम MNAs और MPAs को कोस रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। बनू वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक हुए। सुहेल आफरीदी ने शोहदा के जनाजे में शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली कहते हैं कि उनको नमाज जनाजा नहीं आती तो हमारी खिदमत ले लें। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। इन लोगों को इस्लामाबाद से फुर्सत नहीं मिलती। सुहेल आफरीदी नाम निहाद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अमन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का बुनियादी हक है। 1300 करोड़ रुपए कहाँ गए? सूबाई हुकूमत जवाब दे। पंजाब में फलों सब्जियों समेत अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल में हैं। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का अशिया खुरनोश की कीमतों पर फिलहाल कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वज़ीर मरियम नवाज बराह रास्त प्राइस कंट्रोल के मामलात की खुद निगरानी कर रही हैं। महकमा प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट और पैरा की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी एप्स्टीन के ज़ेर असर तश्कील पाई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में कहा, आलमी सतह पर भारत की इसराइल पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। जेफरी एप्स्टीन ने भारत की इसराइल पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक झुकाव की तजवीज़ दी। एप्स्टीन डोनाल्ड ट्रंप की काबीना तकर्रियों और खारजा पॉलिसियों में तब्दीलियों से मुतालिक खुफिया मालूमात वक्त से पहले फराहम करता रहा। हिंदुत्व नजरिए पर कारबंद बीजेपी की मजमूम इंतखाबी अज़ाम पर मबनी नफरत अंगेज मुहिम बेनकाब। इंतखाबपसंद बीजेपी रहनुमा योगी आदित्यनाथ का सियासी मफाद के लिए मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी फैलाने लगा। वज़ीर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी ही आसाम को मुस्लिम दरअंदाजों से पाक कर सकता है और मुस्लिम आबादी के तनासुब को रोक सकता है। जहर उगलते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि हर मुस्लिम को निशानदही करके निकाला जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकता। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पनपती दहशतगर्दी खिते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। आलमी जरीदे श्रीलंका ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी और तालिबान रजीम का फितनतुल खारिज के साथ गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुश्त पनाही से पूरे खित्ते में दहशतगर्दी फैल रही है। फितनतुल खारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों में बराह रास्त मुलविस है। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले जारी। अता तारर का कार्रवाइयों के हवाले से एक्स पर पैगाम जारी। कहा कि अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। 286 चेक पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा कर दिया गया। 249 टैंक और मुसल्लह गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। 81 मकामात पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। और मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आज से 9 अप्रैल के दौरान बारिशों का इम्कान। सिंध, सखर, लाड़का, नादादू, जैकबाबाद और शिकारपुर में आज से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, सरगोधा, लाहौर, गुजरांवाला में भी बारिश होगी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल से बलूचिस्तान के मगरबी अजला में दाखिल हो गया।